السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اللہ پاک کے فضل و کرم اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے آپ کی پریشانیاں دور کرے اور اللہ پاک آپ کی جائز حاجات کو قبول فرمائے اور بے اولادوں کو رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ خوب اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں نیکی کا ثواب عام دنوں سے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے مردوں کے عذاب پر کمی کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا اور صدقہ بھی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں کے معافی مانگنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں خوب ڈھیروں نیکیاں کمائیں اور رو رو کر اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو فضول کاموں میں ضائع مت کریں۔ ہم چلتے پھرتے اپنے موضوع کی طرف۔ آج میں آپ کو چوتھے رمضان المبارک کا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 10 مرتبہ اور نماز ظہر کے بعد یہ آیت جو اسکرین پر شو ہو رہی ہے یہ 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور نماز عصر کے بعد جو درود پاک آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد 20 مکمل تراویح اور سورہ ملک پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی وجہ سے آپ کو نہایت عظیم ثواب ملے گا، اور 5 وقت کی نمازوں کی لازمی پابندی کریں، قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں اور یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، کل حاضر ہوں گا رمضان المبارک کے 5ویں دن کے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔